کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کہ ہم نے معاشرے میں جو معاملات کرنے ہیں، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بھائی بہن کا معاملہ ہو، یا پھر ماں اور اس کی اولاد کے معاملات ہوں، استاد اور شاگرد کا معاملہ ہو، ہم نے ہر چیز میں اپنی تسلی اور تشفی کے لیے کچھ معاملات میں اسی میں سے کچھ چیزیں عکس کر لی ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن باقی معاملات میں نہ سیرت کو فالو کرنا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات طیبہ جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کیا، یا ہم اپنی مرضی کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں کہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ استعمال کر لی، لباس یا وضاقتہ ویسی کر لی، لیکن جب زبان کھولتے ہیں تو زہر افشانی کرتے ہیں، یا زبان میں کچھ تاثیر ہے لیکن لباس اتنا بے ہنگم ہے کہ اس سے وہ میل نہیں کھاتا۔ ثنا، ہم سچ سچ کے لیے نہیں بولتے، سچ بھی کبھی کبھار راہ فرار کے لیے ہوتا ہے، اور کام ہمیں چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ کام چل جائے، چاہے وہ سچ سے چلے یا جھوٹ سے چلے۔ تو جس معاشرے میں ذہنی طور پر ہم آہنگی نہیں ہو تو آپ کی یونٹی کیسے ہوگی؟ آپ کی یونٹی ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ دین کو اپنے تابع سمجھ رہے ہیں، بلکہ تابع تو ہونا چاہیے کہ میں دین کے تابع ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں اپنے سے اوپر اور دین میں اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ناشکری بھی آئے گی، پھر مختلف چیزیں بھی ذہن میں آئیں گی، مختلف ناشکریاں بھی آئیں گی۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جس تنگی اور تنگ دستی، اور وہ اختیاری قربانیاں تھیں، جی بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ احد کا پہاڑ، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں یہ سونے کا بھی بن جائے گا اور سونے کے سکے بھی بنا کے دے دوں گا اگر آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ روز اول سے جب جبریل آپ کے پاس آئے، کہا ملک النبیہ و عبد النبیہ، آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا بندگی والی جس میں تنگی بھی ہے، دکھ درد پریشانیاں سب کچھ شامل ہے؟ تو پھر آپ نے خود اختیاری فرمایا عبد النبیہ۔ ثنا، دنیا کی بادشاہت بھی رہ جانی ہے، دنیا کی فقیری بھی رہ جانی ہے، زندگی ایک فرما بردار پہ بھی گزر جاتی ہے، ایک نافرمان پہ بھی گزر جاتی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے اس گناہ سے میں کہتا ہوں کہ انسان اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، قرب کو، تو میں سمجھتا ہوں اس نیکی سے وہ گناہ جس پہ انسان کو ندامت ہو، افسوس ہو، دکھ ہو کہ یار میں غلط کر گیا ہوں۔ دیکھیں، سب سے مین چیز جو اسوہ حسنہ میں ہمیں ملتی ہے وہ عاجزی ملتی ہے، وہ انکساری ملتی ہے، وہ ایثار، وہ یہ نہیں کہ جو آپ نے کیا وہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، وہ ہم آدمی ہے تمہارے جیسے، تو وہ کانسیپٹ نہیں۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اچھا کرو، جو تم سے روکے تم اسے دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو بتائیں ایسے اخلاق کس کے پاس ہیں؟ ایسے اخلاق، آپ نے فرمایا سلام میں پہل، آپ نے فرمایا جو اس نے سلام میں پہل کیا وہ تکبر سے بری و ذمہ ہے۔